بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. آج 6 سپٹمبر ہے اور 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. سب سے پہلے تو جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو ملک کے لیے ہر وقت ہمہ وقت الرٹ رہتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، اور ہم پوری قوم کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو پروگرام 6 سپٹمبر کے حوالے سے، جب 1965 میں بھارت نے حملہ کیا تھا تو اس وقت اس کا ایک خواب تھا، جو ہمیشہ بھارت کا ایک خواب رہتا ہے کہ ہم پاکستان پہ حملہ کر لیں اور پاکستان پہ قبضہ کر لیں، اور یہ سپنا انشاءاللہ کبھی ان کا پورا نہیں ہوگا. اور ہر دفعہ وہ سپنا دیکھتے ہیں اور بعد میں جب منہ کی کھاتے ہیں تو پیروں پہ پڑ جاتے ہیں جنگ روکنے کے لیے. 1965 میں ہی کچھ اس طرح ہی ہوا تھا کہ جب لاہور میں حملہ کیا تھا انہوں نے، تو اس وقت ان کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ ہم لاہور کے اندر صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، اور ہمارے فوجی بالکل الرٹ تھے. اور اس وقت جنرل ایوب خان نے اپنے پیغام میں 10 کروڑ عوام کو اعلان کیا تھا کہ دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے. نہ صرف سیکورٹی ادارے بلکہ ہماری پوری قوم اس کا منہ تو جواب دینے کے لیے تیار تھی. اور اس وقت 120 ٹینکوں کو اڑایا گیا، اور یہ جتنے بھی فوجی تھے انہوں نے اپنے جسموں پہ بارود باندھ کر اور نعرہ تکبیر کہہ کر ٹینکوں پہ لیٹ گئے اور 120 ٹینکوں کو اڑا دیا. اس کے بعد یک کے بعد دیگرے ہم اپنا ڈیفنس کرتے رہے. آخر کار اس کی وہ حالت ہو گئی کہ انڈیا اقوام متحدہ تک پہنچ گیا جنگ بندی کے لیے، جو وہ ہر دفعہ کرتا ہے. تو ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آج مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں تعارف کراتا ہوں. آصف رفیق جو سی ای او ہیں ہم پاکستان کے، اور محمد عثمان صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب رضا فاضل، ڈائریکٹر ہم پاکستان. اچھا، تو آپ سے پوچھیں گے تھوڑا 6 سپٹمبر کے بارے میں کہ اس وقت جو واقعہ ہوا تھا. مزید آپ سے گفتگو کریں گے کہ ہمارے جو افواج ہے اس وقت جو فوجی ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے جب وہ فوج میں آتے ہیں کہ ملک کی سلامتی کے لیے کچھ کرنا ہے، اور وہ مائنڈ ان کا بن جاتا ہے. تو میری کافی فوجیوں سے ملاقات ہوئی، ان سے جب ڈسکس ہوئی تو مجھے بتایا کہ جب ہمیں کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے کہ اب الرٹ رہنا ہے آپ کو، تو اس وقت جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے. تو ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. 6 ستمبر کا دن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دشمن کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف افواج پاکستان سے لڑنے نہیں آ رہا، وہ 10 لاکھ افواج پاکستان سے لڑنے آ رہے ہیں. پاکستان کی ہمیشہ سے پاکستان میں یہ جذبہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے جو بھی وقت ہو، جو بھی مشکل ہو. تو 6 ستمبر کا واقعہ بھی کچھ ایسے ہی ہوا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دشمن کی یہ خواہش تھی کہ وہ لاہور جم خانے میں جا کے ناشتہ کرے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا اس بات کا. اور آپ دیکھیں دشمن نے، بھارت کی میں بات کروں، اس نے ہمیشہ جو ہے نا وہ دھوکے دہی سے چھپ کر وار کیا ہے. کبھی اس نے جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے لڑنا ہے. اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ یہ ایسا کر نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے مارنے کے بعد نرک میں جانا. اس کو اندازہ ہی ہے نا کہ دیکھیں ہماری افواج کے اندر، جس طریقے سے آپ نے بات کی، ہماری افواج کے اندر ایک جذبہ ایمانی بھی موجود ہے. صرف افواج کے اندر نہیں، ہماری پاکستانی پوری قوم کے اندر یہ موجود ہے کہ یا تو وہ غازی ہے یا تو وہ شہید ہے. اور وہ اس کے بعد سب سے پہلی جو درجے پہ وہ چاہتی ہے کہ وہ شہید ہونا چاہتی ہے، اپنے ملک کے لیے شہادت کا جذبہ رکھنا چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی پاکستان کو شکست دینے کا سوچا بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو شکست دے سکے گا. اچھا، کافی دفعہ جو وہ بھارت کے جو فوجی ہیں ان کا انٹرویو آتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی، ایسے ہی ہے، ہمیں نہیں لڑنا، مطلب بڑا ڈر محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے الحمدللہ کسی فوجی میں وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کا، وہ آپ دیکھیں ان کی فوج کا یہ عالم ہے نا کہ وہ دیکھ کر ہی جو نا ہیبت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم ان سے لڑیں گے.
یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری افواج کے اندر جذبہ ایمان ایسا ہے کہ دشمن دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے. لڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے نا, وہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, ان سے لڑنے کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ ہم جہنم جو ہے نا جہنم میں پہنچ جائیں گے. تو ان کو اپنی زندگی بہت عزیز ہوتی ہے, اور ہمارے افواج کے اندر ان کو زندگی سے زیادہ اپنے ملک کے پاکستان عزیز ہوتا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جان پاکستان کے لیے جو ہے وہ نچھاور کر دیں اور جنت الفردوس پر جگہ بنا لیں اپنی. اور یہی 6 ستمبر کو وہ آپ دیکھیں راشد مہناز شہید, آپ دیکھیں آپ عزیز بھٹی شہید کو دیکھیں, آپ ایم عالم غازی ہمارے, جنہوں نے اس دشمن کے خواب جو ناشتہ کرنے کا تھا وہ آج تک ان کا وہ خواب ہی ہے نا, اس طریقے سے نہ پورا ہو, کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. اور معذرت کے ساتھ وہ بالکل سمجھ جائیں کہ پیٹھ دکھا کر خاموشی سے پیٹھ کے پیچھے آئے تھے اور پیٹھ دکھا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اور جو ہے وہ واپس بھاگ گئے. اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کر دیں, لیکن وہ خواہش کبھی ان کی جو ہے وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ اس وقت اس 22 کروڑ 24 کروڑ عوام اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہیں. صرف ساتھ نہیں ہیں, مرنے مٹنے کو تیار ہیں, اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں اس پاکستان کے لیے. اور وہ فوجی آپ دیکھیں, میں ان کے گھر والوں کو آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک ماں کا لخت جگر جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھیں بالکل جو ہے نا وہ خوشی سے اس کے ماتھے کو چومتی ہے, ہم مسکراتی ہے اور اس کو روانہ کرتی ہے. اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی اچھی بات بتائی کہ ایک ماں کا ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے. وہ اکثر ہم دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں جب ان کی والدہ سے یا ان کے گھر والوں سے انٹرویو لیتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم نے اپنے بچے کو جو پاکستان کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے شہید کیا ہے اور ہم خوش ہیں. اور ہمارے اگر ایسے 10 بیٹے بھی ہوتے تو ہم اس کو شہید ہوتے دیکھتے اور خوش ہوتے کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. بڑا ایک خوبصورت شعر ہے یہ. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو جس ماں کو یہ جذبہ پتا ہو نا کہ اگر تو میرا بیٹا واپس اس جنگ میں غازی کی حیثیت سے آیا تو اس کا کیا مقام ہوگا, اور اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ شہید جو وہ مرتا نہیں ہے, مردہ نہیں کہ کہیں, اور یہ تو زندہ ہے لیکن انہیں روزی دی جاتی ہے, انہیں دی جاتی ہے, ان کی بالکل ایسے ان کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں. تو اس ماں کے جذبے کو آپ ہمارے پڑوسی ملک کی ماؤں کے جذبوں سے نہیں ملا سکتے. پلوامہ کا واقعہ ہوا کچھ عرصہ قبل, افسوس ہے ہمیں اس واقعے پر, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس واقعے کے نتیجے میں جو ان کے جو فوجی جو جاں بحق ہوئے, جو مارے گئے, آپ ان کے پیرنٹس کی ویڈیو یوٹیوب پر اور دیگر ویب سائٹس پر دیکھ لیں اور ان کا حال دیکھ لیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو تقریباً 70-80 ہزار افراد شہید ہوئے, جس میں سے 10-12 ہزار سیکورٹی فورسز کے افراد تھے جو دہشت گردی کی جنگ میں پچھلے 20 سالوں میں شہید ہوئے, آپ ان کی ماؤں کے جذبے دیکھ لیں, ان کے پیرنٹس کے جذبے دیکھ لیں. وہ پرچم کو چومتے ہیں, اپنے ان کے جو بیٹے کا یونیفارم ان کو ملتا ہے وہ آنکھوں سے لگاتے ہیں اس پرچم کو, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اس دنیا سے کسی بہتر جگہ چلا گیا اور کسی بہتر مقصد کے لیے چلا گیا. آزادی کی قیمت سے خوب واقف ہیں. آزادی ان سے پوچھئے جن کو جو فلسطین میں رہنے والی مائیں ہیں, ان سے پوچھیں آزادی کیسی چیز, جن کو نماز پڑھنا کیا نعمت ہوتی ہے. جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. آپ آزادی کی قیمت سید علی گیلانی کی فیملی سے پوچھئے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ابھی کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا. آپ ان کی فیملی سے پوچھئے, ان کی ڈیڈ باڈی, 91 سال کا بوڑھا شخص کیا کر سکتا ہے سر. ان کی ڈیڈ باڈی نہیں جو حکومت نے قبضے میں لے لی, خفیہ طور پر ان کی تدفین کی گئی, آج ان کی فیملی کے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی, اور یہ بہت عظیم خطہ ہے سرزمین. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, اللہ کہیں مجھے معاف فرمائے. تو یہ ایک عظیم خطہ ہے, ایک بہترین سرزمین ہے. اس کے دفاع کے لیے جان دینا, اور ان والدین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, کوئی تقابل نہیں ہے ان والدین کا اور ہمارے پڑوس میں جو مطلب ایک بیٹا جو ہے وہ ایک والدین جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بڑا ہوگا, بڑا کرے گا. کسی جوان ہوتا ہے وہ جب وہ اظہار کرتا ہے یا ان کے والدین فوج کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ بڑا ہی مطلب ایک آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. پچھلے سے آج سے 2 سال قبل, معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 2 سال قبل 6 ستمبر کا پروگرام جو افواج پاکستان منعقد کرتی ہے GHQ میں, اس میں ایک وہ خاتون آئی, قبائلی علاقے سے کسی سے تعلق تھا, اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں بول پاتی تھی, ان کا بیٹا سپاہی تھا, شہید ہو گیا. ان کے ہر سانس میں, شاید ان کی ویڈیو موجود ہے آپ نے دیکھی بھی ہو, ہر سانس میں وہ اپنے بیٹے کی جب شہادت کا تذکرہ کر رہی تھی اور ہر سانس کے اختتام پر وہ الحمدللہ کہہ رہی تھی.
تو یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ ہے, تو اس جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی. یہ انڈیا جو ہے وہ ہر دفعہ حملہ کرنے کے بعد جب اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے تو پھر جاتا ہے اقوام متحدہ, بولے میری جان چھڑا دو پاکستان سے. بڑا ایک عجیب ہی مطلب ڈرامہ ہے اس کا, مطلب وہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی میری طاقت بن جائے تو میں آ جاؤں. آپ دیکھیں کہ وہ آج تک خوفزدہ ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ جب بھی پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو 65 کی جنگ ضرور یاد آتی ہوگی کہ اس کے پاکستان نے اس کا کیا حال کیا تھا, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کی افواج میں. لیکن یہاں کی جو مائیں ہیں نا وہ اتنی مضبوط ہے, اور جو یہ فوجی ہیں آپ دیکھیں, آپ کسی بچے سے پوچھیے گا نا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے, وہ کہے گا فوج میں جانا ہے مجھے. یہ جذبہ ہے, اس کا مطلب یہ جذبہ ان کے ماں کے پیٹ سے ان کے جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے نا. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں انڈیا کے اندر, انڈیا کی جو فوج ہے اللہ معاف کرے, وہ سوچتی ہے ہم فوج میں جائیں گے تو ہمیں یہ لینا ہے, ہمیں یہ لینا ہے, ہمیں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے. کئی مرتبہ آپ نے ابھی بیچ میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو اور دیگر جو ان کے نیوز چینلز نے, تو وہ کھانے کے لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا, ہمیں ایک ٹائم کھانا دیتے ہیں. اور اس 65 کی جنگ کے بعد جو ایک اور جنگ ہوئی جس کے نتائج ہماری مرضی کے مطابق نہیں تھے, بہرحال اس جنگ سے متعلق بھی جنرل مانک شاہ جو فیلڈ مارشل تھے ہندوستان کے, اور اس جنگ کے میں آرمی چیف تھے ہندوستان کے, بعد میں فیلڈ مارشل ہو گئے. جنرل مانک شاہ کا انٹرویو ہے کرن تھاپڑ کو دیتے ہوئے, انہوں نے جنرل مانک شاہ نے کہا کہ اس جنگ میں بھی پاکستانی فوج دے فاٹ گیلنٹلی, وہ بڑی بہادری سے لڑی. بالکل بالکل پاک فوج کے حوالے سے اور مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. انسک بزا فاطمی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. انڈیا جو ہے انڈین جو نیوز آتی ہے انڈیا کی, ان میں ہمیشہ جو ہے نا ڈر دکھایا جاتا ہے, ڈرتے رہتے ہیں بالکل. جو نیوز بتاتے پاکستان نے یہ کر دیا یہ کر دیا, بنسبت ہمارا میڈیا جو ہے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا. ان کے اندر مطلب ان کے میڈیا کے اندر خوف, ان کی عوام کے اندر خوف, ان کی فوج کے اندر خوف. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابھی جنرل بخشی کچھ دن پہلے جب پروگرام میں خطاب کر رہے تھے, جو ہندوستان کا جنرل کے سے ریٹائر ہوئے, وہ یہ کہہ رہے تھے ہماری فوج کو لڑنا نہیں آتا. اپنی فوج سے متعلق کہہ رہے تھے, کہہ رہے ہمیں ہماری فوج کو لڑنا نہیں آتا. ہاں یہ انٹرویو میں نے سنا تھا. بالکل وہ کہہ رہے ہمیں مار مار کے پاکستان نے لڑنا سکھایا ہے. تو جس پاکستان نے ہمیں لڑنا سکھایا, ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہمیں مار مار کے سکھایا, تو جس فوج کو مار مار کے ہم نے لڑنا سکھایا ہو وہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گی سر. اچھا یہ بھی بات ہوتی ہے جب آدمی کو مارا جائے تو لڑنا سیکھ جاتا ہے. ان کو نا فوبیا ہے پاکستان کا نا, ان کی پوری عوام کو, صرف ان کی فوج کو نہیں, ان کی پوری عوام کو. اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں, آپ ان کی نیوز دیکھیں چیخ رہے ہوتے ہیں, وہ مار رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں کیا ہوگا. یہ ان کے تاثرات ہیں, اور یہ ہم سے جو ہے وہ جنگ لڑنے کا سوچتے ہیں. میں سوچتا ہوں ان کو کیا خواب خیالی میں کیا خیال آتا ہے یہ جو 100 چوہے مل کے ایک شیر کا کام مقابلہ کر. کل ڈی جی صاحب کابل چلے گئے, تو ان کے میڈیا پہ لگ رہا تھا صفحہ ماتم بھی گئی, کوئی لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی میت ہو گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پاک فوج یا کوئی بھی اسلام کے لیے شہید جو ہے, وہ اسلام کے لیے, ملک کے لیے, اسلامی مملکت کے لیے, سلامتی کے لیے شہادت کا رتبہ رکھتے ہوئے جب وہ جنگ لڑنے جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک مدد آتی ہے اس کی, اور ایک مدد اور ایک اس کے اندر جذبہ ایمانی کہ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے لیے تو سیدھی جنت ہے. درست. اور غازی ہو گیا تب بھی میرے لیے عظیم مقام ہے. بالکل. ہمارے پاس تو ایک مسلمان کا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت اسے ملے اور جنت میں وہ داخل ہو جائے. وہی مقصد ہے, اور اسی مقصد اسی جذبے کو لے کے جب اس کی قوت, ایک فوجی کی قوت 10 فوجیوں کے برابر ہو جاتی ہے, ایسے ہی درست. یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوتی ہے, آپ دیکھیں اور طاقت ملتی ہے. ہمارے پاس تو 313 اور ہزاروں کے لشکر کی مثال سامنے ہے. بالکل کہ یہ جذبہ ایمانی تھا. 1965 کی میں بات کروں آپ کو, تو پاکستانی فوج اسلحے کے لحاظ سے بھی اتنی مضبوط نہیں تھی, کیونکہ ظاہر سی بات پاکستان نیا نیا بنا تھا اور پاکستان کو درپیش بے شمار مسائل تھی. چونکہ انڈیا نے پارٹیشن کے وقتوں میں بھی پاکستان کے ساتھ بہت دھوکہ دیا. نہ آپ دیکھیں کہ خزانے سے نہ سامان ہمیں دیا, نہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی وہ ہمیں دی, کچھ نہیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ شروع سے. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ خالی ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم ان پہ اٹیک کریں گے, اٹیک کرنے کے بعد ان کو شکست دے دیں گے. لیکن یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ بے شک پاکستان کے پاس کھانے کو نہ ہو,
بے شک پاکستان مالی طور پہ کمزور ہو، لیکن جو پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج کے پاس جذبہ ایمان کا جذبہ ہے نا، وہ شاید ان کے پاس کبھی زندگی میں نہیں آ سکتا، تا قیامت کوشش کر لیں وہ نہیں آ سکتا۔ اور دیکھیں ہماری فوج کا جو جذبہ ہے وہ اخلاص کا بھی جذبہ ہے، جو ابھی نندن کو انہوں نے واپس کر دیا۔ اور جو باہر ملک کی جو میڈیا ہے انہوں نے ان کے بارے میں کارٹون بھی بنائے کہ ایک جو ہے نا فوجی فلائی کر رہا ہے اور وہ گر گیا تو اسے گود میں اٹھا کے جو ہے نا بھارت کے حوالے کر دیا۔ نہیں ان کی جو خواہش تھی نا کہ وہ ناشتہ کریں گے، ناشتہ تو نہ ملا، چائے ریت ہم نے کو ضرور پلائی، ان کو بڑی اچھی چائے پلائی، ان کو بڑی اچھی چائے پلائی کہ بھائی آپ ویسے آئیے ہمارے پاس، ہم مہمان نواز ہیں، آپ ہم سے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو چائے پلائیں گے، لیکن آپ پیچھے سے چائے پینے کے بعد وہ بھارتی فوجی پاکستانی فوجی کا دیوانہ ہو گیا، جس پہ انہوں نے دوبارہ فوج پہ رکھا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ حقیقت جان چکا تھا۔ دیکھیں پاکستان کے لیے تضحیک کا اشارہ، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا کے خلاف انہوں نے جو بات کی ابھی نندن نے کہ بھارتی میڈیا جو ہے نا خواہ اچھالتی ہے ہر معاملے کو، تو انہوں نے آ کے جینین دیکھا کہ پاکستانی فوجی تو بہت اچھے ہیں، اخلاق کے بہت اچھے ہیں۔ جب وہ پوری دنیا میں کہنے لگا کہ بھائی انہوں نے تو بڑے اچھے اخلاص کے کیے، اور یہ ہماری میڈیا خام جو ہے نا اتنا پروپیگنڈا کرتی ہے، اور یہ ان کا اگر وہ دوبارہ ابھی نندن کو رکھتے اپنی فوج میں تو یہ ثابت کرتے کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کو یہ بات ان کو یہ بات جو ہے نا برداشت نہیں ہوئی، سچ کیسے کہہ دیا۔ اچھا پھر جب وہ ویڈیو چل رہی تھی اس میں یہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ویڈیو وائرل نہ کرے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں میں بتاؤں کہ درست پاکستانی افواج نے کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کی نا، انہوں نے ہمیشہ پاکستانی جو ہے نا حکومت ہو، پاکستانی افواج، انہوں نے پیس کا پیغام دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں چھپ کر پیٹھ پیچھے جو ہے اور کسی پر جو ہے وہ حملہ کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج سو رہی ہے، ایسا بالکل ہے نہیں، ان کا ایسا سینہ ہی نہیں ہے فرنٹ پہ آ کے جنگ ان کے بس کا ہے بھی نہیں نا، وہ چاہے اپنی جو ہے نا وہ 7 لاکھ فوج کشمیر میں اتار دے یا 7 لاکھ فوج پاکستان میں اتار دے، پھر بھی ان کا جو ہے نا وہ شکست جو ہے نا ان کا مقدر ہے، ہمیشہ ان کا شکست مقدر ہے۔ خواہش تو خیر انسان کا فدار و خواہش ہے ایسی کہ خواہش پہ دم نکلے تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اچھا ان کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی بھی حملہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو ان کے ذہن میں فوراً پاکستان آتا ہے، خوف اتنا ہے، اتنا خوبی ہو گیا۔ اچھا اس جنگ کو ایک اور اس جنگ کا ایک پہلو بھی ہے، میں سوچ رہا تھا اس جنگ کو مسلمان آپ کو پتا ہے ہمیشہ تعداد میں کم رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ ہمیشہ تعداد میں زیادہ رہے، اس جنگ میں بھی یہی معاملہ تھا، اسلحہ بھی ہمارے پاس کم تھا، ان کے پاس زیادہ تھا۔ اسی طرح اس جنگ کو ایک خاص نسبت ہے، آپ کو پتا ہے یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی ہے، اس کو ایک بدر کی جنگ سے، بدر بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی، اس سے اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خاص نسبت ہے اس جنگ کو، یہ 6 کو شروع ہوئی 23 کو ختم ہوئی، یہ جنگ بھی جو ہے نا وہ 17 تاریخ کو 17 دن جاری رہی، تو اس حوالے سے بھی ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس کو یہ ایک خاص نسبت اللہ تعالیٰ نے ابھی نندن کے بعد تو بیچارے بل میں گھس گئے ایسے ہی۔ یہ ہم نے ایک مصرع لکھا ہے اور ہمارا سانگ بھی آج ریلیز ہوا ہے کہ دھرتی ماں کے عظیم بیٹوں، جو تو نے ہنس کے ہے جان لٹائی، شہید مرتا کبھی نہیں، صدا یہی ہے غیب سے آئی۔ آپ دیکھیں ہماری افواج ہنس کر اپنی جو ہے نا وہ جان پاکستان پر لٹانے کو تیار ہوتی ہے نا۔ اب میں دیکھوں میری ملاقات ہوئی تہذیب لودھی جو ہے وہ پیفٹ کی جنگ کے پہلے شہید ہیں، ان کی جو ہے وہ وائف ہیں، آج بھی جب میں ان سے ملتا ہوں تو وہ خوش ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کم از کم میرا پورا خاندان جو اللہ کے سامنے سرخرو ہے کہ میرے شوہر نے پاکستان کے لیے اپنی جان شہادت نوش فرمائی۔ اس وقت ان کے بچے چھوٹے تھے، وہ کبھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، نہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کیا سوچتی ہیں نا، آپ کیا سمجھتی ہیں، تو کہنے لگی کہ میں آج تک افواج پاکستان ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نہ صرف افواج پاکستان، پوری عوام مجھے خراج تحسین پیش کرتی ہے آج تک کہ جو آپ کے شوہر نے جو قربانی پیش کی ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، آج جو ہم سکون سے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ صرف اپنی افواج پاکستان کی، ورنہ دشمن تو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ملی نغمہ سنیں گے ضرور، پھر اس کے بعد سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی،
وہ فلک بوز دیوار ہو تم، اے شجاعت کی زندہ مثالوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ اس وقت جو بھارتی میڈیا میں یہ نوٹ کیا ہے میں نے کہ وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کچھ بھی جھوٹ، اور ان کو جب یہ پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو صرف اپنے بزنس کو دیکھتے ہوئے ریٹنگ بڑھانے کے لیے سارا جھوٹ بولتے رہتے ہیں تاکہ ملک سے ان کو ریٹنگ ملے۔ لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ اب تھوڑا سمجھنے لگی ہے کہ بھارتی میڈیا، کافی لوگوں نے یہ ٹاکنگ بھی کی ہے، اور انڈیا کے اندر ہی لوگوں نے بتایا کہ میڈیا جو ہے نا ہمارا جھوٹ بہت بولتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں بتاؤں، ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے انڈیا کی، جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے نا، جب الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر جو ہے پورا پلان جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان نے وہ کر دیا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے اپنی ملک میں اپنی افواج سے حملہ کروانے کے بعد پاکستان کا نام دے دیا صرف الیکشن جیتنے کے لیے۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اچھا، عوام کو پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نا، اب کم از کم چکا ہے، جب میڈیا کا دور ہے، چیزیں دیکھ لی ہوتی ہیں کہ ایسا کچھ ہونی ہے، پوری دنیا آپ کے ٹچ پہ موجود ہے نا۔ لیکن یہ وہ قوم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت کا تو خیر ہر طرف رستہ کھلا ہوا ہے کہ یہ اپنی ہی قوم کے اپنی نوجوانوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں صرف الیکشن جیتنے کے لیے، اور پورے ملک میں پروپیگنڈا پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کا نا ایک ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہاں وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک کمزوری ہے، یہ خود بتاتے ہیں ہماری کمزوری، کہ باہر سے لوگوں نے آ کے حملہ کر دیا، خود بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ باہر سے کوئی آیا اس نے حملہ کر دیا۔ جو ابھی آصف بھائی کہہ رہے تھے، فالس فلیگ آپریشن ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں ان کو کامیابی حاصل ہو جائے۔ خاص طور پہ جب سے یہ مودی حکومت آئی ہے، جو نریندر مودی صاحب کی رجیم ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف انہوں نے پلوامہ میں ایک فالس رجیم کیا تھا کہ پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ڈالے جائیں، سینکشنز لگوائی جائیں۔ ایک دو مرتبہ وہ پتہ نہیں کوے مارنے یہاں گئے تھے، وہ کوے اور درخت ہمارے بیچارے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اتنے مشکل سے جو ہے وہ درخت لگا رہے ہیں، ایک ارب درخت، وہ آ کے ہمارے درخت پہ بم برسا کے چلے گئے۔ تو یہ ان کی شروع سے یہ ان کا ایک رویہ رہا ہے۔ مطلب یہ ان کو جو ہے ہمارے درختوں سے بھی اتنا خوف لگتا ہے کہ وہ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر مزید گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہم ذرا پوچھیں گے کہ کیا اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہوئی تھی اور شہادتیں ہوئی تھی، اور جو ہے اس وقت کے جو ہے جنرل نے، ایوب خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا کہ 10 کروڑ عوام کو اب کمر باندھنی ہے دشمن کے خلاف، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ جی سر، آپ سے پوچھیں گے۔ کچھ قوموں کی تاریخ میں نا کچھ دن بڑے ایک رومانٹک حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قسم کا دن ہے 6 ستمبر ہماری تاریخ میں۔ اس جنگ سے پہلے کشمیر سیکٹر میں تھوڑی چھوٹی موٹی جھڑپ چل رہی تھی، وہ چلتی رہی جب سے پاکستان بنا ہے۔ ایون قائد اعظم نے بھی ٹرائبل ایریا سے لوگ جو ہیں وہ کشمیر بھیجے تھے، جس کے ذریعے آزاد کشمیر فتح ہوا، اور انشاءاللہ جلد انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا۔ بہرحال اس قسم کی ایک جھڑپ چل رہی تھی۔ ہندوستان نے اس جنگ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کشمیر سے ڈائیورٹ ہو، اس نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیے۔ یہ بات شاید ہماری عوام اس سے واقف ہو کہ جو کشمیر کا بارڈر ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے۔ اس نے انٹرنیشنل بارڈر میں سیالکوٹ سیکٹر میں اور لاہور سیکٹر میں افواج داخل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ ایک محبتوں کی ایک لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جس طریقے سے BRB نہر پر گمنام سپاہی ہیں، ان کو آج کوئی نہیں جانتا، لیکن دیور دی مطلب وہ پاکستان کے وہ عظیم سپوت ہیں جو شاید پاکستان میں
شاید ہی دوبارہ قوموں کی تاریخ میں ویسے سپوت پیدا ہوتے. کوئی نہیں جانتا ان کو. انہوں نے سینوں پر بم باندھ کے وہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا BRB اور لاہور کو, چونڈا کے مقام کو خاص طور پر. آج بھی کچھ ٹینک وہاں پڑے ہیں. آج بھی کچھ ٹینک وہاں پڑے ہیں. اس جنگ میں کہتے ہیں کہ اس چونڈا کے مقام پر اتنے ٹینک تباہ ہوئے جتنے دوسری جنگ عظیم میں بھی تباہ نہیں ہوئے. 120 کے قریب بالکل. اتنے دوسری جنگ عظیم میں بھی تباہ نہیں ہوئے جو ایک بہت بڑے پیمانے پر جنگ لڑی گئی. تو یہ کہ ایک محبت کی ایک لازوال داستان ہے جو 65 میں لڑی گئی. اور پھر وہ جنرل ایوب خان کی تقریر, اگر وہ تقریر اگر آج بھی آپ سن لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کی امتحان کی گھڑی کا وقت آن پہنچا ہے. ریڈیو کے اندر ریڈیو پہ وہ تقریر کا نشر کیے جانا. اور جنرل حمید گل کا مجھے یاد ہے وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے بول رہے تھے کہ وہ آج بھی تقریر سنو تو دل کرتا ہے کہ ہتھیار اٹھاؤ اور بارڈر پر پہنچ جاؤ. وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ مسلمان جو ہے مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اور 10 کروڑ پاک فوج سے نہیں کہہ رہے, پوری عوام سے. اور وہ اعلان کا ہونا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے ڈنڈا اور جس کے ہاتھ میں جو تھا چھرا ڈنڈا اور اس قسم کے تمام ہتھیار اینٹ اور بلاک لے کر بارڈر پر پہنچ گئے. اور پھر افواج کو ان کو واپس بھیجنا پڑا. یہ جذبہ آپ کو ہندوستان میں یا کسی دوسری قوم میں دیکھنے کو شاید ہی ملے جو آپ کو پاکستان ملتا ہے کہ وہ اس تقریر کے بعد. اور ایون میں بتاؤں آج بھی وہ آپ تقریر سنیں تو وہ آپ کے اندر جو وہ جذبہ ایک ایسا پیدا ہوگا کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ بارڈر پر جو ہے دشمنان اسلام کے خلاف مقابلے کے لیے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ایک عظیم. اور میں خیر ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ یوم دفاع کے حوالے سے, یہ دفاع کا دن ہے, تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے شخصیت ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان. آج کل کافی بیمار ہیں, کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یابی عطا فرمائے. میں قوم سے بھی چاہوں گا کہ وہ دعا کرے, خاص ان کو دعاؤں میں یاد رکھے. اگر آج ہم دنیا میں سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں نا, اور دنیا میں اگر ہمارے کسی حیثیت میں کوئی مقام ہے تو اس میں یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ہے وہ ایک عظیم کارنامہ شامل حال ہے کہ انہوں نے پاکستان کو واحد دنیا کے اسلامی دنیا کی ایٹمی قوت بنایا. تو قوم کو چاہیے کہ اس دفاع کے دن پر خاص طور پر ڈاکٹر قدیر خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل بالکل بالکل. ناظرین, ایک ملی نغمہ آج ہی کے دن جو ہے ایک نیا ملی نغمہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے انہوں نے پورا رائٹ کیا ہے اور اس کے اشعار بنائے. سنتے ہیں ناظرین ہم ان سے. دھرتی ماں کے عظیم بیٹو جو تم نے ہنس کے ہیں جان لٹائی, شہید مرتا نہیں کبھی بھی, صدا یہی غیب سے ہے آئی. جو کر گئے تم وطن کی خاطر بڑی دلیری کا کام ہے. سلام ہے سلام ہے شہیدو تم کو, سلام ہے سلام ہے سلام ہے شہیدو تم کو, سلام ہے. قدم قدم دے زمیں گواہی, یہاں سے گزرے ہیں حق کے راہی. لہو سے حق کی شمع جلا کے مٹا ہی ہے ظلم کی سیاہی. جو تم شہادت کا جام پی کر گئے ہو تو یہ بتا گئے ہو, تمہارے سینوں میں بس دھڑکتی ہے قوم و ملت کی خیر خواہی. شجاعتوں کا نشان ہو تم, دیا یہ تم نے پیام ہے. سلام ہے سلام ہے شہید تم کو, سلام ہے سلام ہے سلام ہے شہید تم کو, سلام ہے. پاکستان نے آج یہ نغمہ لانچ کیا ہے اور آج کے دن خاص کر شہیدوں کا دن ہے. یہ ان شہیدوں کا جنہوں نے
اپنی جان اس پاکستان کو نظر کر دی، ان ماؤں کا جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اس پاکستان کو دے دیا، ان بچوں کا جنہوں نے اپنے والد کو پاکستان کو دے پیش، ان بیویوں کا جنہوں نے اپنے شوہروں کو جو ہے وہ پاکستان کے آج دیکھیں آج ہماری پوری قوم جو ہے وہ جگہ جگہ پینل لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ تقریبات ہو رہی ہیں، اور آج ہم انہی کا تذکرہ اس پروگرام میں کر رہے ہیں اسی حوالے سے، کیونکہ ان کا ایک جذبہ تھا اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی فوج کو اس وقت تک پذیرائی نہیں ملتی جب تک پوری قوم ساتھ ہو۔ اس وقت پوری پاکستان کی قوم ہر وقت ہر لمحہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور دوسرا ان کا جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ جب آتا ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، مجھے اب جنت کی طرف جانا ہے، مجھے اب اپنے رب سے ملنا ہے، اور شہیدوں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ انہیں تم مردہ نہ بَلْ أَحْيَاءٌ کہو، وہ وَلَٰكِن لَا زندہ ہے، تَشْعُرُونَ۔ انہیں روزی دی جاتی ہے دیکھیں ہمیں اور تمہیں خبر تک نہیں۔ ہمیں تو یہ بات کا علم ہے نا، اور یقین بھی ہے بالکل کہ اگر ہم اس ملک کی خاطر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ہم مرے تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ تم زندہ ہو اور تم تا قیامت اور اس کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر جو ہے نا، ہمیں دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ لڑ مٹنے کو تیار ہم رہتے ہیں نا۔ شہداء کے لیے شہداء تو کے حوالے بہت سے ہی خاص ہی بتایا، بہت خاص ہے، آپ لیکن دیکھیں- شہید وہ واحد لوگ ہیں جو اس دنیا میں آئے، دنیا سے جانے کے بعد کوئی خواہش نہیں کرتا دنیا میں واپس آنے کی، لیکن ہمیں پتہ لگتا ہے روایتوں میں، اللہ کے ہمیشہ معاف فرمائے، کہ شہید وہ واحد ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بار بار دنیا میں جائیں اور بار بار شہید کیے جائیں، اور پھر ان کو شہادت نصیب ہو، پھر وہ زندہ ہوں اور پھر شہید کیے جائیں۔ تو یہ یقیناً ان کا ایک ایسا مقام اور ایک ایسا درجہ موجود ہے اللہ رب العزت کے یہاں، جو یہ اس قسم کی خواہش جو ہے وہ بار بار شہید کرے گا اور کرتا ہے۔ دنیا میں واحد قوم ہے مسلمان جو اپنے شہیدوں کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمیشہ سے رسپیکٹ دیتے ہیں نا، چاہے دشمن لاکھ سوچے۔ دشمن ایک بزدل دشمن ہے، ہمارا دشمن بھی جو ہے وہ بزدل ہے، بنتا تو وہ ہے کہ ہماری جو ہے نا 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی ہے اور ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ آپ دیکھیں نہتے کشمیریوں پر ظلم ڈال رہے ہیں، یہ کیسا ملک ہے جو کہ بے سر و سامان لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کر کے جو ہے وہ کامیابی کہہ رہا ہے کہ ہم بہت طاقتور لوگ ہیں۔ طاقتور تو وہ ہوتے ہیں جو کسی ایسے لوگ سے لڑتے ہیں جو خود بھی بہادر، وہ تو بیچارے مظلوم لوگوں پر اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرے وہ طاقتور، ظلم نہ کرے نا۔ آپ دیکھیں شہید جو ہے وہ گیلانی صاحب، ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی گئی ہے، ان کی فیملی پر ظلم کیا، ان کو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے انسان سے بھی خوفزدہ تھا جو کہ 91 ایئرس کا تھا نا۔ پوری کشمیریوں سے وہ خوفزدہ ہے، ایسا کیوں خوفزدہ ہے؟ کیونکہ ان کے اندر جذبہ شہادت موجود ہے، ان کے اندر جذبہ ایمان موجود ہے کہ وہ آج خوفزدہ ہے کہ یہ اکیلے جو ہے نا وہ 1000 فوج پہ بھاری ہیں، وہ اکیلے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی فوج جو ہے وہ ہار جائے، کیونکہ بزدل ہے، ان کے اندر وہ جذبہ ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ جذبہ ہر افواج کے دل میں ہوتا ہے اور اس کو وہ فخر ہے ہمارا۔ جی شہید ہیں وہ دیکھیں 1965 کے، ہم آج بھی عزیز بھٹے صاحب کو، ہم آج بھی جو ہے وہ راشد پہناز کو دل سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے نا، اور ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ 22 کروڑ عوام 24 کروڑ عوام موجود ہے ان کی فیملیز کے ساتھ۔ تو میں ان کو سلام پیش کروں گا ہم سب کی طرف سے کہ آپ کی وجہ کر جو ہے وہ آج پاکستان قائم و دائم ہے۔ اور انصب صاحب نے جو ہے وہ قدیر خان صاحب کا ذکر کیا ہے، تو قدیر خان ایک تو 1947 میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا، اور ایک 98 میں قدیر خان صاحب نے پاکستان کو دوبارہ بچا لیا، دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کیا، ورنہ آج دشمن پاکستان کو کھا چکی ہوتی ہے، اس کا تو خواب تھا، لیکن وہ آج ڈرتے ہیں اس ہیبت سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تندرستی اور صحت یابی دے، وہ فخر پاکستان ہے، وہ محسن پاکستان ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سر آپ ہمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ ہمارے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، عام جو دوسری فوجیں ہیں، جو پاکستان کے علاوہ جتنی بھی فوجیں ہیں جو کفار ہیں، ان فوجوں کو ایک رونا ہمیشہ ان کا رونا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی، ہمیں اسلحہ زیادہ چاہیے، ہمیں یہ چیز ہے، لیکن پاک فوج کے اندر ایک بات ہے کہ اگر ایک ویپن بھی لے کے بھیج دیں تو وہ یہ شکایت نہیں کرے گا کہ میرے پاس ایک ویپن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی جو جتنی پچھلے کچھ عرصوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ یہ وار آن ٹیرر نام کی ایک جو جنگ تھی یا نہیں تھی پتہ نہیں، جو بھی ایک تھی وار آن ٹیرر، اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ
یہ جو مسلط کی ہوئی ہم پر جنگ تھی، اس میں سب سے زیادہ افسران شہید ہوئے پاکستانی فوج میں، جبکہ ہمارے پڑوس میں 31-32 ملکوں کی فوجیں موجود تھیں، ان کے افسران نہیں مارے جاتے تھے، ان کے یہاں سپاہی لڑتے تھے، یا وہ اپنی مشینوں کو آگے کیا کر دیا کرتے تھے، یا اگر مرتے بھی تو سپاہی۔ یہ واحد فوج ہے پاکستان کی، آج 47 سے لے کے آج تک ہمارے افسران فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ اس ہمارے وقت افسران ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اب ہم جو ہے نا سولجرز کو بھی نہیں بھیجیں گے، سولجرز کو رپورٹ بناؤ، رپورٹس کو بھیجیں گے۔ وہ اتنا تو خوف ہے ان میں، یہ ان کے خوف کا عالم ہے۔ ان کے 11 فوجی مارے گئے، ان کے صف ماتم بچ گئی، جو کابل ایئرپورٹ پر جو بھی ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں صف ماتم بچ گئی ان 11 فوجیوں کے مرنے کے اوپر۔ ہمارے 12,000 جوان شہید ہو گئے، اور آپ کسی بھی شہید کے گھر چلے جائیں وہ فخر سے بتائیں گے ان کا بیٹا شہید ہے۔ کوئی کسی کے آپ کو رونے کا ماحول نہیں ملے گا، کوئی ماتم نہیں کر رہا ہوگا، وہ لوگ فخر کریں گے کہ یار ٹھیک ہے یار ہمارا بچہ جو ہے وہ اس جنگ میں شہید ہو گیا، کیونکہ ان کو اس شہادت کا مقام اور رتبہ پتہ ہے۔ دوسرا ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پاکستان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، جس وقت پاکستان آزاد ہوا، دنیا کے بہت سارے ممالک اس دور میں آزاد ہوئے، کولونیزم کا خاتمہ ہو رہا تھا، ملک آزاد ہو رہے تھے اپنی نیشنل آئیڈینٹیٹیز کے اوپر، اپنی علاقائی آئیڈینٹیٹیز کے اوپر۔ کوئی کہتا تھا یار میں عراقی ہوں تو مجھے عراقی ملک دے دیا جائے، کوئی کہتا تھا میں سعودی ہوں تو مجھے سعودی ملک دے دیا جائے، کسی نے فلسطینیوں کا ملک مانگا، کسی نے جناب جو ہے وہ جو ایون آپ یورپ کی سائڈ چلے جائیں یا افریقہ کی سائڈ چلے جائیں، کسی نے صومالیہ کے لیے ملک مانگا، اپنی صومالیز نیشن کے لیے ملک مانگا، کسی نے کسی کے لیے ملک مانگا۔ واحد ملک تھے جو ایک واحد قوم تھے، واحد دنیا میں کچھ دیوانے تھے جو کہتے تھے ہمیں ملک چاہیے۔ کیوں ملک چاہیے؟ ہم اس ملک کے باہر اللہ رب العزت کے نام کی تختی لگائیں گے، ہمیں اسلام کے لیے ملک چاہیے، اللہ کے نام پہ ملک، اللہ کے نام کے لیے چاہیے۔ جس فوج کو پتا ہو نا کہ وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہی ہے، اور فوج میں یہ بات کلیئر ہے، فوج کا موٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، تو جس فوج کا موٹو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہو تو اور اس فوج سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو پیسے کے لیے لڑتی ہے۔ ہمارے پڑوس کی بات ہے اور کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے، کوئی اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک فوج تیار کی گئی تھی، وہ ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئی۔ فوجیں پیسوں پر نہیں بنتی، نہ پیسوں کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ جو ہمارے فوج پر جو کچھ نادان دوست الزام لگاتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی سوسائٹیز بناتی ہیں اور یہ وہ کرتی ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ وہ اگر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف کچھ گھنٹے جو ہے نا وہ سیاچن کے مقام پر اور گیاری کی جو شہادت ہے، ہمارے گیاری میں کچھ گھنٹے گزار کر دکھا دیں تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ سوسائٹی بناتی ہے فوج، یہ واقعی جان دیتی ہے۔ نہیں یہ تو کتنے گمنام دیکھیں، ایک آدمی اگر ملک کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ جو ہے جذبہ ایمانی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، درست، اگر اس کی کوئی جو ہے صاحب جائیداد ہے، اگر وہ پیسے والا آدمی ہے اور وہ اگر وہ چلے گئے فوج میں تو کیا وہ کیا کرے، مطلب وہ کوئی کام نہ کرے، یہ تو کوئی مطلب یہ تو عوام کی ایک الگ ہی تھیوری ہے، یہ بیکار، مطلب بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جذبہ بالکل شامل ہے۔ ایک ہوتی ہے چیز ظاہری، ایک ہوتی ہے باطنی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فوجی غازی ہو کے آئے اور جو ایسے فوجی ہیں جن کی جو شہید ہوئے اور ان کے جو والدین ہیں یا ان کی والدہ ہے، ان کو ایسی بشارتیں ہوئی ہیں باطنی طور پہ خواب میں کہ وہ خود مطلب خوش ہیں نہیں یار، سیٹسفائیڈ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پیغام بھی آ گیا، کہ سکون کا پیغام آ گیا، اللہ سکینہ اتار دیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا، آج 6 ستمبر کا دن ہے، آج جو بھی شہداء ہیں، آپ جس کے گھر بھی جائیں وہ مطمئن ہے، خوش ہے، وہ اپنے گھر میں مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسروں کو نا۔ میں آپ کی پوری قوم کو ایک بات بتاتا چلوں، دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے فوج تو بہت ضروری ہے نا، یا تو آپ کی اپنی فوج ہوگی یا پھر دشمن کی فوج، فوج تو لازمی ہوگی نا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی فوج کو ویلکم کریں، یہ طے کرنا ہے، آپ نے بہت اچھی آصف بھائی نے بات بولی، یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اپنی فوج چاہیے یا آپ کو دوسرے کی فوج چاہیے۔ دوسرے کی فوج نہیں چاہیے تو اپنی فوج کی قدر کر لیجیے۔ بالکل ناظرین، پروگرام کا وقت مختصر ہے اور باتیں پاک فوج کے حوالے سے بہت ساری ہیں۔ ایک چھوٹا سا میسج عوام کے لیے کہ پاک فوج جو ہے وہ ہمارے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے۔ ہمیں ان کی خوب ریسپیکٹ کرنی چاہیے، خوب عزت کرنی چاہیے، نہ کہ جو ہے نا خام خام کچھ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ تنقید کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس طرح کی سوچ رکھنا اور اس طرح کی سوچ کو بنانا پبلک کے لیے یہ ملک کے لیے صرف نقصان دہ ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کراچی ٹائم میں آپ کا میزبان شبیر میمن، میں اپنے مہمانوں سے بھی جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں آنے کا۔ السلام علیکم۔